یہ سوال میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں کہ نیازی صاحب پیپلز پارٹی جتنا کلیم کر لے کہ جو موجودہ سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے، سیٹ اپ کا حصہ تو وہ ہے، اب گناہ بے لذت کہیں یا جو بھی کہیں، کابینہ کا حصہ ایونچولی آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بنے گی؟ 2 سال تک وہ بھی دیکھ رہے تھے نا ویٹ اینڈ واچ پالیسی کیا ہے، نظام سنبھلتا ہے نہیں سنبھلتا، اب چونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سنبھل رہا ہے تو اب وہ اس موقع پہ کابینہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا گناہ اس میں جتنی لذت ہے کہ آپ کے پاس ملک کا نمبر 1 عہدہ جو ہے، فیڈریشن کے ہیڈ بھی آپ ہیں، پیپلز پارٹی ہے، اور چلو آن اے لائٹر نوٹ فرسٹ لیڈی بھی اتفاق سے پیپلز پارٹی کی ہیں پاکستان کے اندر، پھر سینٹ کی چیئرمین بھی آپ ہی ہیں، گورنر بھی آپ نے سمیٹے ہوئے ہیں، اور جو نہیں ہیں تو مسلم نون کے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انگریزی کا لفظ ریزن دیترے اور فرینچ کا، ان کا وجہ کیا ہے؟ ان کا وجہ یہ ہے کہ ان کو کسی نے کہا ہوا ہے کہ بیٹھے، اب اس کے اندر سبسٹانٹیو چینج کہاں ہونی چاہیے؟ پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مقتدرہ کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے، جو کہ امکان 0/0 ہے، اس کے لیے اتنا بیگیج ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس بیگیج کے ساتھ، جبکہ آپ کا پولیٹیکل نیریٹو بھی آپ اپنا سارے کا سارا خرچ کر چکے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا ان کا پورے سسٹم کو سمیٹ دیا جائے، دونوں پارٹیوں کو جب علیحدہ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ایک دوسرے کے سامنے سفر ہو جائے، وگرنہ کوئی ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چوائس سے بیٹھی ہے، ہو سکتا ہے چوائس ہوتی جب یہی کرتے، لیکن اس وقت جو بیٹھے ہیں ان کو بٹھا دیا گیا ہے۔ ہمیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ الیکشن سے کہ کوئی بدھ کو ہوئے تھے کسی ہفتے کی، جب 8 فروری کو پہلے بدھ ہوگا یا جمعرات ہوگا، اس کے بعد اگلے دن یہ طے ہوا کہ جی پیپلز پارٹی آئینی عہدے مانگ رہی ہے، یہ مسلم لیگ نون دینا چاہتی ہے، یہ نہیں دینا چاہتی۔ پھر ایک خبر آئی کہ ان کے پاس 72 گھنٹے ہیں، یہ 72 گھنٹے ٹیوزڈے کو رات 12 بجے پورے ہونے تھے، پورے کیا اطاعت گزار بچوں کی طرح 11:30 بجے رات کو اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے حکومت بنائیں گے۔ اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ زرداری صاحب صدر بنے گے، انہوں نے کہا جی کچھ بھی طے نہیں ہوا، لیکن یہ ہو گیا۔ حالانکہ سب کچھ طے ہو گیا تھا، لیکن چلو یہ باتیں جو ہے نا غیر ضروری ہیں۔ اصل چیز ہے کہ آگے کے لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ایڈوانٹیج ہے کہ سندھ کے اندر اس کی پوزیشن انچیلنجڈ ہے، چاہے جو مدر صاحب جو نشاندہی کر رہے ہیں اور بڑی اچھی ٹھیک کر رہے ہیں، چاہے یہ کھڈے موجود رہیں یا نہ رہیں، سندھ کے لوگوں کے پاس اس وقت مجبوری ہے کہ جو آلٹرنیٹو ڈھونڈا تھا وہ کرش کر دیا گیا ہے، اس کے نام و نشان مٹ گیا۔ اس سے پہلے ایک آلٹرنیٹو تھا اور وہ اردو سپیکنگ میں تھا، لیکن وہ محدود تھا، لیکن اس باوجود کہ تھا صحیح، ایک بہت تکڑا ایم کیو ایم کی صورت میں تھا۔ اس کو بھی پیپلز پارٹی نے نہیں سیاست سے کے ذریعے نکالا، اس کو بھی طاقت کے ذریعے صفر کر دیا گیا۔ پھر ایک پارٹی اٹھی جو سندھ کے دیہی علاقوں میں پاپولر تھی اور شہری علاقوں میں پاپولر تھی۔ اتفاق دیکھیں کہ وہ پارٹی پنجاب میں بھی سب سے مقبول جماعت ہے اور کے پی کی بھی سب سے مقبول جماعت ہے۔ ایک عرصے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کے بعد فیڈریشن کی پارٹی ابھری، لیکن وہ بھی ہم نے صفر کر دی۔ اب پیپلز پارٹی کے سے سندھ کو چھین نہیں سکتا۔ مسلم نون کی اپنی فرسٹریشن ہے، ان کے پاس نہ سندھ ہے، نہ پنجاب ہے، نہ کے پی ہے سیاست کے لحاظ سے۔ اور اصل چیز یہ بیانیے کی مار ہے، بیانیے کے اندر جو بیانیہ ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ شراکت دار ہے، جو بھی بیانیہ ہے اس کے جتنا زور ہے، اس کی کوئی سیاسی اس کے اندر وہ اس کو آپ ایک شناخت دے سکتے ہیں، بیانیے کو یہ نہیں دے سکتے، اور اس کا بوجھ بھی بیانیہ نہیں ہے تو بھی دونوں کا نہیں ہے، اور اس کا بوجھ بھی دونوں نے اکٹھا ہے۔ دونوں نے مل کے لوگوں کو اس بات میں آپ نہیں لگا سکتے، آگے لوگوں کو سارا کما حق کو پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اگر انہوں نے اس سسٹم کو ریجیکٹ کرنا ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی ریجیکٹ کریں گے اور مسلم لیگ کو بھی ریجیکٹ کریں گے، اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو دونوں کا اپنا اپنا حصہ ملتا ہے، یعنی ساتھ ڈوبیں گے ساتھ ہی تیریں گے۔ نیازی صاحب، یہ ریلیونس کی بات ہے، یہ ناراضی کی بات ہے، یا مولانا صاحب سے کچھ شاید وعدے کیے گئے، انہیں کچھ صورتحال جو ہے وہ دکھائی گئی اور پھر ویسی وہ نہیں ہوئی؟ گورنرشپ کی بات کر لیں بے شک، اگر آپ کے پی کے اندر اور دیگر لیڈر آف اپوزیشن کی بات کر لیں، یہ چہمگوئیاں بھی تھیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو مولانا صاحب جو ہیں 8 فروری کے الیکشن پوری طرح آن بورڈ نہیں تھے،
اور اس سے پہلے جب بھی کچھ چیز ہوتی تھی مولانا صاحب کو ہر وقت آن بورڈ رکھا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب باجوہ صاحب کی جب پہلی ایکسٹینشن ہوئی ان کی تعیناتی کے اندر تو مولانا صاحب 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے اکتوبر میں اسلام آباد آئے تھے اور وعدے وہی دے کے چلے گئے تھے. تو ظاہر ہے اسلام آباد وہ اس کے ساتھ آئے تھے تاکہ ایک آخری وزن جو ہے باجوہ صاحب کا عمران خان صاحب کا کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہمیشہ سے رہا ہوگا, کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہو یا اندر سے نیتوں کا فطور ہو تو ایک جو گھبرائے ہوئے تھے. تو مولانا کو بھی انہوں نے جھونکا تھا, وہ ہر چیز ٹرائی کر رہے تھے کہ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کہ عمران خان صاحب انہیں ایکسٹینشن دے دیں. تو مولانا صاحب یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ بھی ان سے جو وعدے کیے گیا ان کو لایا گیا, انہوں نے قوت بھی شو کی, 70-80 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ بندہ اسلام آباد میں اکٹھا کیا, جو اس سے زیادہ کوئی بندہ آج تک اکٹھا نہیں کیا جا سکا, اور ان کو پھر رکھا دیا گیا. پھر جب فائنلی یہ الیکشن آیا 1.5 سال کے بعد 8 فروری کا, تو پھر مولانا کو پوری طرح آن بورڈ نہیں کیا گیا کیونکہ اندر بڑی سبسٹانٹیو چینجز آ گئی تھی. جب اس کے بعد تھوڑا بہت ان کو رکھا گیا ساتھ, لیکن جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو ان کا خیال تھا کہ اگر مسلم نون کو حکومت دلوائی جا سکتی ہے تو مجھے اتنا تو میرے پاس ہونا کہ بلوچستان کی حکومت مجھے دلوائی جا سکتی تھی. میری ان سے ذاتی ملاقات ہوئی اور بڑی ڈیٹیل میں ملاقات تھی. ان دنوں وہ بلوچستان آ جا رہے تھے, الیکشن کے بعد کی بات ہے. بڑے سیخ بات ہے مولانا محترم کہ ان کے ساتھ بلوچستان کے اندر بہت زیادتی ہوئی ہے اور بڑے ان کے بندوں کو زبردستی ہروایا گیا ہے. وہ کو کے پی کے اندر زیادہ نہیں کر رہے تھے, لیکن کے پی کے اندر بھی ان کا خیال تھا کہ ان کو سیٹ تو تھوڑی زیادہ ملنی چاہیے تھی. وہ بڑے ریئلسٹک ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ کے پی میں کچھ شیپ کرتے یا مسلم لیگ کی طرح حکومت ملتی. ان کا خیال ہے کہ یہاں پہ ان کو 8-10 سیٹیں بنتی ہیں تو ان کو 15-20-22 سیٹیں ان کے پاس بھی ہونی چاہیے تھی. یہ خیر اور گیم ہے, بہت سی چیزیں اندر سے کیا کچھ ہوتا ہے. عملاً جو مولانا جو ہے وہ ان کا پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو مولانا کی ضرورت ہے. مولانا کو پی ٹی آئی کی کبھی بھی ضرورت نہیں رہی, نہ مولانا کو کوئی پیدا استعمال کر سکا ہے. ان کی گیم جو ہے کسی سے لگا کھا جائے. اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کے پاس پبلک نہیں نکلتی, اور یہ چکزئی صاحب نے بھی ان کو مشورہ دیا, بڑے ڈیٹیل میں بات ہوئی. خان صاحب کو پیسے پہنچایا گیا کہ جی آپ مولانا کو ساتھ میں لائیں تاکہ ہماری اسٹریٹ پاور نظر آئے. ہم جب بھی نکلتے ہیں 2-3 ہزار بندے کے ساتھ پہنچتے ہیں, اتنے ڈنڈورا ڈرم میٹنگ ہوتی ہے, میڈیا میں کوریج دیتا ہے, صبح شام ہمارے اوپر ٹاک شو ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ شیخ جو پہنچے محشر میں مال نہ دارت, جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت, پبلک کبھی بھی نہیں ہوئی. عمران خان کی ولولہ انگیز قیادت میں بھی نہیں نکلی تھی 25 مئی 2022 میں, نہ 26 نومبر یا 25 نومبر 2022 میں. اس کے بعد تو کیا نکلنی تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں مولانا جو ہے وہ پی ٹی آئی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوں گے. اور پھر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جو باہمی اعتماد کا فقدان ہے, وہ موجود ہے. مولانا جو ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے کو فرسٹریٹ ہو جائے. وہ فرسٹریٹ ہو جائے تو نقصان بہت پہنچا سکتے ہیں, مثبت تو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن مولانا کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. وہ بڑے زیرک ہیں, بہت گاہک ہیں اور بہت وہ ریئلسٹک ہے. وہ ان کو اپنی طاقت کو بھی جانتے ہیں اور دوسرے کی طاقت کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے, یا اپنی کمزوری بھی جانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مولانا کو آرام سے چلیں گے کسی نہ کسی طرح. صحیح. بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب.